استاد مکرم، چونکہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور ہر طرف اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، اور اسی ماہ مقدس میں شب قدر ہے اور اعتکاف لوگ کرتے ہیں۔ ان تمام مسائل کو بالترتیب قرآن و حدیث سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ رمضان شریف اس کی آمد ہے اور الحمدللہ ہر طرف اس کے چرچے ہیں، اور اس کی آمد کے چرچے کیوں نہ ہوں، یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کی بے شمار فضیلت و اہمیت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بے حد و بے حساب رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 6 اور سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 282 تا 287 یعنی کم و بیش ایک رکوع اللہ رب العالمین نے پورا اس ماہ مقدس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت کریمہ بطور تبرک عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان شریف کا وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتارا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی واضح باتیں ہیں اور فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس ماہ مقدس کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فرمایا جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، فرمایا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو اس ماہ مقدس میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ استاد محترم روزہ رکھنے کی فضیلت کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی بڑا خوبصورت سوال کیا ہے جی۔ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث پاک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کے بھی راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل ابن آدم کے لیے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا روزہ دار کی منہ کی بو اللہ رب العالمین کو مشک و عنبر سے بڑھ کر محبوب ہے۔ فرمایا روزہ دار کے لیے دو فرحتیں، دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس وقت جب وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا۔ تو روزے کی وجہ سے اگر اللہ رب العالمین کا دیدار حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے۔ اچھا استاد مکرم، افطاری کے بارے میں ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرما دے، جو لوگ افطاری کرواتے ہیں ان کی کیا فضیلت اہمیت ہے؟ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ جس طرح روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اس طرح روزہ افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک، امام بہقی نے اس حدیث پاک کو شعب الایمان میں نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان معظم کی آخری تاریخ کو ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ طویل خطبہ ہے، اس کا ایک اقتصاد جو ہمارے سوال سے مطابقت رکھتا ہے عرض کیے دیتا ہوں۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ افطار کرواتا ہے اس افطاری کے اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کی فضیلت میں کسی قسم کی اس کی فضیلت یا ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ تو ہمیں ہر بندہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کروائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر درجے کی مہربانی اور شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ روزہ افطار کروائے ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ یہ افطاری کروا۔ اچھا، اس ماہ مقدس میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، نماز تراویح کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں ہماری تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کی راوی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ مقدس یعنی رمضان شریف کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے مسلم امام احمد بن حنبل میں نقل کیا، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے فرمایا ھذا حدیث صحیح۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کل بروز محشر یہ روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اے الہ العالمین میں نے اس کو بھوک اور پیاس سے اور شہوات سے روکے رکھا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن مجید عرض کر گئے الہ العالمین میں نے رات اس کو قیام سے، رات اس کو آرام سے روکے رکھا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین دونوں کی شفاعت کو قبول فرما کر اس بندے کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ استاد محترم اعتکاف کی فضیلت کے متعلق ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے وہ روایت کرتے ہیں